السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ اسمینہ شاہنواز، راولپنڈی، پاکستان۔ ہم قاعدہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے دارالاسلام کا قرآنی قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اسٹیشنری سے لے لیجئے، پی ڈی ایف نکلوا لیجئے گوگل ڈرائیو سے، اس کی ہارڈ کاپی نکال کے رکھ لیجئے، اوپر اس کی جو ہے وہ پریکٹس کیجئے۔ چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں لیسن کو جلدی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مفرد حروف بالترتیب۔ علیحدہ علیحدہ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جتنے بھی حروف پڑے ہوئے ہیں یہ مفرد ہیں اور یہ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اسی ترتیب میں رہیں گے، اس کی ترتیب کبھی چینج نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کل کا جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، اپنا پریویس ٹاپک میں ہم نے مفرد حروف بالترتیب کے متعلق پڑھا تھا۔ آپ کو اگر دوبارہ جاننا ہے تو آپ میرے پچھلی پریویس جو ریکارڈنگ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی میں دوسرا ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا نکات کے متعلق، کہ نکات کو کیسے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، خود بھی انالائز کر سکتے ہیں، اپنی ٹیچنگ بیٹر جو ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے متعلق بھی الحمدللہ کلیئر کر لیا۔ اب ہمارا تیسرا ٹاپک ہے سبق نمبر 1 سے متعلق، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1 سے متعلق ہمارا تیسرا ٹاپک ہے۔ اب وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے، ڈھونڈنا ہے۔ بچوں کو بھی اس ایکٹیویٹی میں لگائیے، بڑے شوق سے بچے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، بڑے شوق سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو اور بڑے بھی، اور جو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھانا ہے تو وہ اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھائیے، ان کے اندر جستجو پیدا کیجیے اور وہ پھر ان کا دماغ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے اور ان کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر ایک لیسن کو ایک دلچسپی سے آپ ان کو دیجیے، ایک ٹوسٹ بنا کے دیجیے کہ آئے آج ہم نئی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، نیا ایک کام کرتے ہیں، اور ان کو بتائیے کہ قرآن پاک کس قدر خوبصورت اور کس قدر حسین ہے ماشاءاللہ، اور میٹھی زبان ہے۔ چلیں جلدی سے ہم اپنے کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا کام ہے الحمدللہ، ہم نے آپ تک کام کرنا ہے، کہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ تک لیسن پہنچانے ہیں تاکہ آپ کے پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ ورائٹی آ جائے اور بہت اچھا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈھونڈیں یہاں پہ کیا ہے۔ یہاں پہ 2 حرفی حروف کون کون سے ہیں، جلدی سے ڈھونڈ لیجئے۔ تھوڑی سی آپ کی ہیلپ میں کر دیتی ہوں کہ 2 حرفی حروف میں کس کو کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے، الف اور حمزہ کو چھوڑ کر، پہلی بات یہ لازمی سب سے پہلے کہنا ہے، الف اور حمزہ کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد دیکھیں با میں کتنے حرف ہیں، ذرا دیکھیے، ڈھونڈیے ذرا کتنے ہیں۔ با 1، الف 2 حرفی حروف۔ با میں 2 حرفی حروف ہے۔ تا میں کتنے ہیں، تا 1، الف 2 حرفی حروف۔ سا میں 2 حرفی حروف۔ ہا میں 2 حرفی حروف۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر کون کون سے حروف جو ہے وہ 2 حرفی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ہم اور کسی کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم صرف اور صرف اس کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ روز کی ڈیلی بیس پہ اگر ہم ایک ہی چیز کی پریکٹس کریں گے تو اس سے ہماری بیس بہت اچھی بن جائے گی۔ آپ یہ مت سوچیں کتنا عرصہ لگتا ہے، کتنا عرصہ نہیں لگتا۔ روز کے روز ایک اچھی ہماری جب پریکٹس ہوتی ہے نا کسی ایک پوائنٹ پر، تو وہ بہت کارآمد ہوتی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی بھولتی نہیں ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے بچوں کو آپ دیجیے اور مطمئن رہیں، پیرنٹس اگر آپ کے ٹویٹر کا یہ طریقہ کار ہے اور وہ اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں تو آپ بالکل تسلی بخش رہیے کہ وہ انشاءاللہ آپ کے بچے کو بہت اچھا تیار کریں۔ آپ اس کو کم میں یا زیادہ وقت کے دورانیے پہ نہ جائیے انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک تو تا عمر تک پڑھنے والی چیز ہے، اچھا آنا چاہیے بس، اور ریگولر ہونا چاہیے بغیر اس کے چھٹی کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی بات کے عذر کے کہ ہم نے آج نہیں پڑھا اور آج نہیں پڑھا گیا، تو لہٰذا ریگولر رہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جلدی سے ہم اپنے لیسن کی طرف دوبارہ سے آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 2 حرفی حروف کون کون سے ہیں۔ 1-2 لائنیں آپ پڑھیے، باقی لائنز بچوں کو بتائیے، اپنے خود اس کو فوکس کیجئے۔ تو ہم اب اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، دیکھیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1 الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کے 2 حرفی حروف آئیں گے تو آپ نے ان کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اب 1 الف کی مقدار کیسے لمبا کرنا ہے، چلیں میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں۔ نوٹ بک میں ہمیشہ الحمدللہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے ساتھ رکھنا، تو لہٰذا ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ جلدی سے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، ہم جب لکھتے ہیں با زبر با،
پھر ہم ایک جگہ لکھتے ہیں بے الف با، اردو میں لکھتے ہیں۔ بتائیے جب ہم نے زبر لکھا تو ہمیں الف کی ضرورت پڑی، یا ہم نے جب الف لکھا تو ہمیں زبر کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی، ضرورت نہیں پڑی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پاور کس کے پاس ہے، مائنس کی ایک پاور زبر کے پاس ہے حرکت والی، اور ایک الف کی علامت جو ہے اس کے پاس بھی ایک پاور ہے۔ تو یہ دونوں پاورز مل کے کیا بن گئی، مائنس مائنس از اکول ٹو کیا آتا ہے، میتھمیٹیکلی کیا پڑھا جاتا ہے، مائنس مائنس از اکول ٹو پلس۔ تو یہ دونوں پاورز مل گئی، کب ملی، جب یہ دونوں اکٹھی آ گئی۔ یہ دیکھیں جب یہ دونوں اکٹھی آ گئی ہمارے پاس با یعنی کہ جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر زبر آ گیا، اور اس کے بعد الف خالی ہے۔ دیکھیں الف، یہ یاد رکھے گا الف خالی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الف کے اندر جب الف خالی آتا ہے تو اس کے اندر ایک چھپا ہوا ساکن ہوتا ہے، لیکن وہ لکھا نہیں جاتا، اس کی بھی ایک بہت بڑی زبردست بات ہے، اس کو لکھا نہیں جاتا۔ ابھی جب جہاں پہ بھی آپ کے پاس الف خالی آئے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کو ہم نے، یہ دونوں پاورز ایک ہو گئی ہیں، تو ہم اسے کیا کریں گے، اسے ہم کہیں گے ایک الف کی مقدار۔ اب اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے اس کو کیسے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں دو حرکتیں ہوتی ہیں، دیکھیں دو حرکتیں، ایک حرکتی علامت ہے، ایک حرفی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرکتی ہے، حرکت والی، زبر زیر پیش وغیرہ میں سے جو حرکت ہوتی ہے، اور دوسری الف با تا یعنی کہ حروف تہجی کے حروف میں سے الف آ رہا ہے، تو یہ حرفی علامت ہے۔ حرکتی علامت، حرفی علامت جب آپس میں ملی تو انہوں نے ایک پلس کا سائن یعنی کہ ایک باؤنڈنگ بنا دی، ایک باؤنڈنگ بنانے سے ان کے پاس ایک پاور آ گئی ایک الف کی مقدار۔ تو اب اس ایک الف میں کتنی حرکتیں ہوئیں، ایک، دو، تو ہم اسے کیا کہیں گے، ہم اسے کہتے ہیں دو حرکتین، یعنی کہ دو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ حرکتین ہی کہہ لیں، لیکن ہم یہاں پر آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ جو حرکت ہوتی ہے ایک حرکت ہوتی ہے، اور جو حرکتین ہوتے ہیں اس میں دو حرکتیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکتین مقدار اس کو ہم نے اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو لمبا کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس کو 2 فنگرز کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، 2 فنگرز کاؤنٹ، آپ نے اپنی 2 فنگرز کو کاؤنٹ کرنا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک 1 فنگر کو جو ہے وہ اوپن کیا اور پھر بند کر دیا، یا باری باری آپ نے ایک کے بعد اپنی دوسری فنگر کو کھولا، تو یہ آپ کی ہوگی 2 فنگر کاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ 2 فنگر کاؤنٹ اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اور اس کا اگر اس طرح بھی آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو ڈیفیکلٹی ہو تو آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ 2 سے 3 سیکنڈز، ٹھیک ہے، 2 to 3 سیکنڈز آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دیکھ لیجئے جی، ٹھیک ہے، آپ کا ماؤتھ اوپن رہے گا اور آواز جاری رہے گی، یہ اس کا بیسٹ وے ہے، بیسٹ طریقہ ہے۔ تو کس طرح ہوا دیکھیں، با با، دیکھیں میرا ماؤتھ اوپن ہے اور آواز جاری ہے، اور کتنے سیکنڈز، 2 سے 3 سیکنڈز میری آواز جاری ہے، با تا سا۔ آج صرف ہم 2 حرفی حروف کو جو ہے وہ ایک الف کی مقدار لمبا کرنے کی صورت میں ہی ہم پڑھیں گے، باقی جو دوسرا لیسن ہوگا، دوسرا پوائنٹ ہوگا، وہ کل انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ہا، خا، را، زا، طا، وا، فا، ہا، یا۔ بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیے کہ میں نے کیا کہا، 2 حرفی حروف، ایک الف کی مقدار، حرکتین مقدار، ایک الف کی مقدار میں حرکتین ہوتی ہیں یعنی 2 حرکتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو 2 فنگر کاؤنٹس آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 فنگر آپ کی اوپن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس کا جو دورانیہ ہوگا، اگر آپ کو فنگر سے پتہ نہ چلے تو آپ نے اپنی جو ہے وہ ایسٹیمیٹ اس طرح لگانا ہے کہ 2 سے 3 سیکنڈز آپ کی آواز جاری رہے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیسن کو یہیں پہ مکمل کرتے ہوئے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے درگزر فرمائے، اسے معاف فرمائے، ہمیں بخش دیں، اور اپنی بارگاہ الہی میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویڈیو اگر چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ نے سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ جائے۔